الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحکم الا للہ امر الا تعبدوا الا ایاہ ذلک الدین القیم. وقال عز وجل كما ورد في سورة بني إسرائيل: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. وقال عز وجل كما ورد في سورة الكهف: وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا. وقال عز وجل متكررا في القرآن: لله ما في السماوات وما في الأرض. وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحجرات: یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. آپ کو یاد ہوگا گزشتہ جمعے میں نے ایک حقیقی انقلاب کی جد و جہد کے جو 6 مراحل ہیں جنہیں میں نے اخذ کیا ہے سیرت نبوی سے علی صاحب الصلاۃ والسلام، وہ بیان کیے تھے. آج اس کا جو پہلا مرحلہ ہے اس پر قدر تفصیل سے بات ہوگی. یاد ہوگا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ کسی بھی انقلابی عمل کے آغاز کے لیے شرط اول یہ ہے کہ کوئی انقلابی فلسفہ، کوئی انقلابی نظریہ، کوئی انقلابی فکر ہونا چاہیے، اور اس کے انقلابی ہونے کی شرط یہ ہے لازم کہ جو انسان کا اجتماعی نظام ہے اس کے 3 پہلو ہیں: سیاسی پہلو، معاشی پہلو، معاشرتی پہلو. ان میں سے کم از کم ایک کی جڑوں پر تیشہ بن کر گرے، جڑ کاٹتا ہو، تب تو وہ انقلابی ہے. ورنہ پھر یہ ہے کہ وہ ایک واعظ ہے، سرمن ہے، اچھی بات ہے، کچھ لوگوں پر اثر انداز ہو جائے گی. لیکن انقلابی نظریہ وہ ہے کہ جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے، جو موجود پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم ہے، اس میں سے کسی ایک پہلو کو کم سے کم کاٹتی ہو. اسلامی انقلاب کے لیے جو انقلابی نظریہ ہے وہ ہے توحید. اب آپ حیران ہوں گے، یہ تو ایک عقیدے کا مسئلہ ہے. نہیں، علامہ اقبال نے بڑی پیاری بات کہی ہے: زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی، اور اب کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام. ہمارے ہاں ہیں صفات ذات حق، حق سے جدا یا عین ذات. ذات جو ہے اللہ کی اور صفات یہ جدا ہیں یا یہ عین ہے، مختلف بحثیں چلتی ہیں. جبکہ یہ زندہ قوت تھی. قوت کس معنی میں؟ کہ اس کی بنیاد پر ایک عظیم انقلاب برپا ہوا. یہ ایک بھرپور ترین، مکمل ترین انقلابی نظریہ ہے. اس لیے کہ اس کی کاٹ جو ہے انسانوں کے اجتماعی نظام کے کسی ایک پہلو پر یا کسی ایک گوشے پر نہیں، تینوں پر ہے. اس کی 3 کرولریز ہیں، 3 اس کے شاخیں ہیں، فروعات ہیں. سب سے پہلی فرع کیا ہے؟
حاکم صرف اللہ، حاکمیت صرف اللہ کی۔ اس لیے میں نے آپ کو آیات سنائی، ان الحکم الا للہ، سورہ یوسف میں فرمایا حکم دینے کا اختیار، حاکمیت کا حق اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی اور پرستش اور اطاعت نہیں ہوگی۔ ذالک الدین القیم، یہ ہے دین، الدین جو کہ قائم رہنے والا ہے ہمیشہ سے۔ یہ نظریہ بہت اہم ہے۔ پھر یہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت نہایت جامع، قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا، کہو کل تعریف، کل ثنا، کل شکر اس اللہ کے لیے ہے جس نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، نہ ہی بادشاہی میں اس کا کوئی ساجی ہے، بادشاہ وہی ہے، بادشاہ حقیقی اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ سورہ کہف اگلی سورت ہے، اس میں فرمایا لا یشرک فی حکمہ احدا، وہ اپنے حکم دینے کے اختیار میں، اپنی حاکمیت کے حق میں کسی کو شریک کرنے کو تیار نہیں، لا شریک لہ۔ تو یہ نوٹ کیجئے، یہ حاکمیت اللہ کے لیے ہے اور انسانوں کے لیے خلافت ہے، حاکمیت نہیں۔ اب اندازہ کیجئے کہ اس سے ملوکیت کی جڑ کٹ گئی، بادشاہی نظام جو ہے اس پر یہ تیشہ بن کر گری۔ اس سے کوئی ایک قوم دوسری قوم کو محکوم بنا لے، اس کی نفی ہو گئی۔ حاکم اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اس سے جمہوریت کی نفی ہو گئی، جمہوریت میں عوام حاکم ہے۔ کیا فرق ہے ملوکیت میں اور جمہوریت میں؟ ملوکیت میں ایک شخص جو ہے اس کے سر پر تاج رکھا ہوا ہے، وہ بادشاہ ہے۔ جمہوریت میں وہ تولا تولا ماشا ماشا وہ تاج توڑ کر جو سونا اس میں تھا ماشا ماشا رتی رتی سب کو دے دیا ہے۔ تو وہی غیر اللہ کی حاکمیت، غیر اللہ کی حاکمیت کفر ہے، شرک ہے۔ ان الحکم الا للہ ولا یشرک فی حکمہ احدا، بادشاہی کا اختیار، حکم دینے کا اختیار، حاکمیت کا حق کسی کو نہیں ہے سوائے اللہ، اور وہ اپنے اس حق میں کسی کو شریک کرنے کو تیار نہیں۔ مثبت انداز میں بھی منفی انداز میں بھی بات کو اس طرح واضح کر دیا کہ کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہ رہے۔ انسان کے لیے خلافت ہے، خلافت کسے کہتے ہیں؟ اس کی بہترین مثال جو وائس رائے ہوتا تھا آزادی سے قبل، آپ کو معلوم ہے کہ ہم غلام تھے برطانیہ کے، وہاں بادشاہ ہوتا تھا یا ملکہ ہوتی تھی، آج کل ملکہ ہے۔ انڈیپینڈنس کے وقت جو ہے بادشاہ تھا، یہ بادشاہ اصل ساورن وہ، لیکن اس کی طرف سے ایک نامزد ہوتا تھا وائس رائے جو دلی میں ہوتا تھا۔ بادشاہ یا ملکہ تو لندن میں ہے، انگلستان میں ہے، دہلی میں کون تھا؟ وائس رائے۔ اب وائس رائے کا کام کیا تھا؟ نوٹ کر دیجئے، جو حکم ہز میجسٹیز گورنمنٹ یا ہر میجسٹیز گورنمنٹ کا جو حکم آئے اس کو تو امپلیمنٹ کرنا ہے، اس کو تو نافذ کرنا ہے، اس میں کوئی آپ چون و چرا نہیں کر سکتے، کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ حکم حاکم کا آ گیا۔ جہاں حاکم حقیقی جو ہے اس کا کوئی حکم نہیں ہے، تو اب وائس رائے کا کام یہ ہے کہ وہ مقامی حالات پر غور کرے، سوچ بچار کرے، مملکت کی بہبود کے لیے، مملکت کی فلاح کے لیے کون سی بات سب سے اچھی ہوگی اسے اختیار کر دے۔ بعین ہی یہی خلافت ہے جو اللہ نے انسان کو عطا کی، کہ جو اللہ کے احکام اس کے رسولوں کی معرفت آ گئے وہ تو واجب التعمیل واجب التنفیذ، اس میں آپ کچھ نہیں کر سکتے، کوئی کمی بیشی نہیں۔ حاکم حقیقی اللہ، ہم کون ہیں؟ خلیفہ۔ خلیفہ کا کام کیا ہے کہ اصل حاکم کے حکم کو نافذ کرے۔
جو حکم آ گیا اللہ کی طرف سے بدریہ وہی، وہ تو واجب التعمیل اور واجب التنفیذ۔ البتہ جہاں کوئی حکم نہیں ہے تو وہاں یہ ہے کہ غور و فکر کر کے اللہ کے دوسرے احکام کو سامنے رکھتے ہوئے ان سے رہنمائی اخذ کرتے ہوئے دین کی اصل روح سے قریب ترین جو بات نظر آئے اختیار کر لی جائے۔ اس کا نام اجتہاد ہے۔ جہاں اللہ کی طرف سے کوئی بات نہیں ہے وہاں اجتہاد کرو، جہاں اللہ اس کے رسول کا حکم ہے نافذ کرو، یہ خلافت ہے۔ تو یہ بہت بڑا انقلابی نظریہ ہے جس سے انسان پر انسان کی حکومت کی جڑ کٹ گئی، چاہے وہ ملوکیت کی شکل میں ہو اور چاہے وہ جمہوریت کی شکل میں ہو۔ جمہوریت کے بارے میں علامہ اقبال حالانکہ اس کے قائل تھے کہ اسلامی نظام ریاست میں بھی جمہوریت کا کچھ حصہ ہے اور یہ صحیح ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے دائرے کے اندر اندر امرہم شورا بینہم، اس میں جو معاملات ہیں وہ آپس میں مشورے سے طے کر لو، یہ جمہوری حصہ ہے اس میں۔ لیکن مغربی جمہوریت جو ہے جس کی بنیاد ہے انسانی حاکمیت، ساورنٹی آف دی پیپل، حاکمیت عوام، گورنمنٹ آف دی پیپل، فار دی پیپل، بائی دی پیپل، یہ کفر ہے۔ اسی لیے ابلیس کی مجلس شورا میں ابلیس کے ایک مشیر نے کہا تھا، علامہ اقبال نے بیان کیا اس کو، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ اب ذرا انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہو گیا ہے کہ آخر ہم بھی انسان ہیں، ہمارے بھی حقوق ہونے چاہیے۔ یہ بادشاہ سلامت جو بیٹھے ہوئے ہیں کیا سارے اختیارات انہی کے ہاتھ میں ہیں؟ یہ بھی انسان ہے۔ تو جب انسان میں یہ شعور پیدا ہو گیا تو ہم نے اس شاہی کو جمہوری لباس پہنا دیا تاکہ لوگ دھوکہ کھا جائیں۔ یعنی میں اسے کہا کرتا ہوں کہ اگر نجاست ہو، گندگی ہو، ٹنوں کے حساب سے کسی کے سر پر رکھ دی جائے، یا یہ کہ وہ تولا تولا سب میں تقسیم کر دی جائے تو نجاست رہے گی، چاہے تولا ہو چاہے ٹن ہو۔ انسانی حاکمیت جو عوام میں تقسیم کی گئی کفر ہے۔ تو یہ بہت بڑا انقلابی نظریہ ہے۔ تمام جتنے بھی سیاسی نظریات ہیں، وہ ڈکٹیٹرشپ ہو، وہ جمہوریت ہو، وہ ملوکیت ہو، وہ کسی قوم کی دوسری قوم پر حکومت ہو، سب کی نفی۔ ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم ولا یشرک فی حکمہ احدا۔ وہ اپنے حکم کے اختیار میں، اپنی حاکمیت کے حق میں کسی کو شریک کرنے کو تیار نہیں۔ اب دوسری چیز آئی ہے معاشی پہلو۔ اس میں اس عقیدہ توحید کا جو نتیجہ برآمد ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ مالک حقیقی صرف اللہ، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ گنتی کرنا مشکل ہے کتنی مرتبہ قرآن میں یہ الفاظ آئے۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اس کی ملکیت اللہ کی ہے۔ تو پھر انسان کے لیے کیا ہے؟ جیسے حاکمیت اللہ کے لیے، انسان کے لیے خلافت، ملکیت یا مالکیت اللہ کے لیے تو انسان کے لیے امانت۔ ای امانت چند روزہ نزد ماست، در حقیقت مالک ہر شے خداست۔ اور یہ کون کہنے والا ہے؟ یہ کوئی 20ویں صدی کا کمیونسٹ شاعر نہیں کہہ رہا ہے، یہ کہنے والا شیخ سعدی ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ ای امانت چند روزہ نزد ماست، در حقیقت مالک ہر شے خداست۔ یہ میرا جسم، یہ بھی میرے پاس امانت ہے اللہ کی۔ میں کون ہوں؟ میری اصل حقیقت، میری انا، میری خودی، میری سیلف، وہ تو وہ روح ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ اس روح کو اللہ نے اس زندگی میں یہ جسم دے دیا ہے، لیکن اس کے پاس یہ جسم امانت ہے۔ یہی وجہ کہ خودکشی نہیں کر سکتے۔ تم اپنے جسم کے مالک نہیں ہو، تم اپنی زندگی کے مالک نہیں ہو، بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔
تم خیانت کر رہے ہو، یہ تو اللہ کی امانت ہے۔ اس جسم کا تو اللہ تعالیٰ نے وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اس کے حقوق میں تمہارے اوپر رکھے، اسے پاک صاف رکھو، اس کی صحت کا بھی لحاظ رکھو، بیماری ہو جائے تو اس کا علاج کراؤ، اس کی ضروریات بھی جائز طریقے سے فراہم کرو، یہ تو حق ہے۔ وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، یقیناً تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے۔ یہ تو قرآن کا فلسفہ ہے، یہ نہیں کہ آپ نفس کی نفی کر دیں، بالکل نہیں، نفس کا بھی حق ہے، اسے کھلاؤ پلاؤ جائز سے، حرام سے نہیں، بس یہ فرق ہے۔ ورنہ ایسا نہیں ہے جیسے کہ رہبانیت میں ہے کہ نفس تو شیطنتی شیطنت ہے، شیطنتی شیطنت، کچل دو اس کو، کچل دو نہیں۔ اسی لیے اسلام میں دو الفاظ کو ذرا آپ نوٹ کر دیجئے، سیلف اینیہیلیشن نہیں ہے، یہ رہبانیت میں ہے، نفس کو کچل دینا، اینیہیلیٹ، اس کی نفی کر دینا، اسے ختم کر دینا نہیں، سیلف کنٹرول، کنٹرول میں رکھو اپنے نفس کو، یہ نفس باغی نہ ہو جائے، یہ اللہ کے احکام کو توڑنے پر تمہیں آمادہ نہ کر دے، یہ تمہیں معصیت میں مبتلا نہ کر دے، بس کنٹرول رکھو اس کو۔ جیسے گھوڑے کے اوپر اگر آپ سواری کر رہے ہیں تو گھوڑا کنٹرول میں ہے تو بہت بڑی دولت ہے، آپ کو لے جائے گا تیز رفتاری کے ساتھ، برق رفتاری سے جہاں آپ جانا چاہتے ہیں، اور گھوڑا آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے تو جہاں چاہے گا پٹک دے گا آپ کو۔ اسی طریقے سے آپ کا نفس ہے، کنٹرول میں ہے تو بہت بڑی نعمت ہے، اسی نفس کے ذریعے سے آپ نیکیاں کما سکتے ہیں، بھلائیاں کما سکتے ہیں، اسی سے آپ دین کے لیے بھاگ دوڑ کریں گے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا المومن القوی خیر من المومن الضعیف، قوی مومن ضعیف مومن سے بہتر ہے، زیادہ قوی ہوگا دین کے لیے زیادہ کام کرے گا، زیادہ محنت کرے گا، زیادہ مفید ہوگا اللہ کے دین کے لیے، اس کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کے لیے۔ البتہ یہ کہ امانت کا تصور کیا ہے، آپ کو جو چیز امانت کے طور پر دے دی گئی اس کا استعمال اللہ کی مرضی کے خلاف نہ ہو، بس یہ امانت ہے، استعمال کرو۔ متاع الحیات دنیا، یہ دنیا کی زندگی کا متاع ہے، ساز و سامان ہے، زندگی کو سسٹین کرنے کے لیے اس کے لوازمات ہیں جو اللہ نے دے دیے، لیکن ان میں کوئی شے اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال نہ ہو، آنکھ کا استعمال اللہ کی مرضی کے خلاف نہ ہو۔ راستہ چلتے ہوئے نامحرم عورت پر اس کے چہرے پر نگاہ پڑ گئی، ایک مرتبہ نگاہ پڑ جانا وہ تو غیر شعوری اور غیر ارادی طور پر بھی ہو سکتا ہے، وہ معاف ہے، دوسری مرتبہ پلٹ کر دیکھا تو پکڑے جاؤ گے۔ آنکھ کا استعمال کرنے کا آپ کو حق نہیں ہے مگر اللہ کی مرضی کے مطابق، ہاتھ کا استعمال کرنے کا آپ کو حق نہیں ہے مگر اللہ کے حکم کے مطابق، پاؤں آپ کو لے کر نہ جائیں کہیں مگر انہی جگہوں پر جہاں پر کہ لے جانا اللہ کو پسند ہو یا اللہ کی طرف سے اس کی اجازت ہو۔ اسی طرح جو دولت ہے، سامان ہے، مکان ہے، دنیاوی زندگی کی متاع ہے، مختلف چیزیں ہیں، استعمال کے چیزیں ہیں، یہ سب تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے۔ اب دیکھیے اگر ملکیت کی بات ہو تو نتیجہ نکلتا ہے اب میری ملکیت ہے، میں جیسے چاہوں استعمال کروں، آپ کون ہوتے؟ میری بکری ہے، میں نے چاہا ذبح کر دیا، آپ کون ہوتے پوچھنے والے کیوں بکری ذبح کی؟ بھائی میری ہے، ملکیت ہے نا۔ یہی بات کہی تھی حضرت شعیب علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہ اے شعیب، یہ تم جو ہمیں تعلیم دے رہے ہو، جو دین سکھا رہے ہو، جو تم نماز پڑھتے ہو، تو تمہاری نماز کا یہ تقاضا ہے کہ ایک تو ہم اپنے آباء و اجداد کے معبودوں کو چھوڑ دیں، اور دوسرے ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، ہم اپنے مالوں میں جو چاہے کریں تو ہمیں روکتے ہو اس سے؟ میرا مال ہے میں جو چاہوں کروں، میرا مال ہے میں سود دے رہا ہوں، آپ کون ہوتے؟ لینے والا لے رہا ہے، اپنی مرضی سے لے رہا ہے، اپنی ضرورت سے لے رہا ہے، اپنا کاروبار بڑھانے کے لیے لے رہا ہے، دینے والا دے رہا ہے، لینے والا لے رہا ہے، آپ کون بیچ میں؟ کیا حلال کیا حرام؟ نہیں، یہ مال کل کا کل اللہ کی ملکیت اور تمہارے پاس امانت ہے۔
اور اس مال میں اللہ تعالیٰ نے حق رکھ دیا ہے، فی اموالہم حق للسائل والمحروم، بظاہر یہ تمہارا مال ہے، ملکیت تمہاری ہے، لیکن اس میں حق ہے مانگنے والوں کے لیے بھی اور محرومین کے لیے بھی، ہیو ناٹس کے لیے، ان کو ان کا حق پہنچا دو۔ وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا، ان کا حق ہے تمہارے مال میں جو اللہ نے رکھا ہے، اس پر قبضہ غاصبانہ قائم رکھ کر اپنی تجوریوں میں نہ بھرو، بلکہ یہ کہ انہیں جس کا حق ہے اللہ نے معین کیا ہے ان کا حق ان کو پہنچا دو۔ بہت بڑا انقلابی نظریہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پورا کیپٹلزم کا نظام اس پر قائم ہے، کیپٹل میرا ہے، میں جو چاہوں کروں۔ Who are you to question me؟ سود کے طریقے سے کروں، میں شراب کی دکان کھول دوں، میں نے کسی کو مجبور نہیں کیا کہ وہ آ کے شراب پیے، وہ آتا ہے تو اپنی مرضی سے آتا ہے، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، میں اپنی مرضی کا مالک ہوں۔ میں نے قعبہ خانہ کھول دیا ہے، بدکاری کا اڈا کھول دیا ہے، لیکن میں نے کسی کو مجبور تو نہیں کیا کہ وہ آئے یہاں۔ یہ کیپٹلزم ہے، میرا مال، یہ قارونیت ہے۔ اوتیتہ علی علم عندی، یہ مال میں نے کمایا ہے اپنے علم کی بنیاد پر، اپنے فن کی بنیاد پر، اپنی قابلیت کی بنیاد پر، اپنی ذہانت کی بنیاد پر، یہ میں نے کمایا ہے، میرا مال ہے، میں جو چاہوں کروں۔ اس کی قطعی نفی ہے نقطہ توحید۔ مالک حقیقی صرف اللہ، حاکم حقیقی صرف اللہ، انسان کے لیے خلافت، مالک حقیقی صرف اللہ، انسان کے لیے امانت۔ ای امانت چند روزہ نزد ماست، در حقیقت مالک ہر شے خداست، رزق خود را از زمیں بردن رواست۔ علامہ اقبال نے اب اس کانسیپٹ کو جو ہے سمجھیے کہ بہت ہی خوبصورت انداز میں ذرا آگے تک پہنچایا ہے۔ زمین جو ہے اس سے اپنے لیے رزق فراہم کر لینا، کاشت کر لینا، اس میں آپ نے گندم بولی، گندم کا آپ نے لے لی، رزق خود را از زمین بردن رواست، اس زمین سے اپنے لیے رزق حاصل کر لینا روا ہے، جائز ہے۔ ای متاع بندوں مل کے خداست، بندے کے لیے یہ استعمال کی چیز ہے لیکن ملکیت اللہ کی ہے۔ خاص طور پر زمین کے بارے میں تو شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی انقلابی باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ زمین کسی کی ملکیت ہو ہی نہیں سکتی۔ دلیل کہاں سے دی ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا، پوری زمین مسجد ہے، اور مسجد کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، مسجد وقف ہوتی ہے۔ میرے لیے پوری زمین مسجد بنا دی گئی، اور مسجد ملکیت نہیں ہوتی کسی کی، کسی کے باپ کی ملکیت نہیں، وقف ہے اللہ کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ مسجد میں جو شخص آ کر پہلی صف میں بیٹھ گیا ہے، کسی کا باپ آ کر اسے وہاں سے اٹھا نہیں سکتا۔ اسی طرح اللہ کی زمین کے بارے میں آتا ہے ہمارا شریعت کا، حضور کا بتایا ہوا طریقہ، کوئی دور افتادہ زمین بنجر پڑی ہے، جو شخص جا کر قابل کاشت بنا لے گا اسی کے پاس رہے گی، وہ کوئی اس سے چھین نہیں سکتا۔ ہاں اگر 3 سال تک تم نے اپنی زمین کو پڑا رہنے دیا بغیر کاشت کے، وہ تمہاری ملکیت ختم ہو جائے گی، سلب کر لی جائے گی، اس لیے کہ زمین رزق خدرا از زمیں بردن رواست، یہ تو اس لیے تھی کہ اس سے رزق نکالا جائے، میری ملکیت ہے، میں لے کر ڈالی ہوئی ہے بنجر، میں نہیں کر رہا کاشت۔ ہے ہمارے ہاں بڑے بڑے جاگیردار جو ہیں ان کی بڑے بڑے رقبے پڑے ہوئے ہیں، کاشت نہیں کر سکتے، آباد نہیں کر سکتے، مالک ہے، اس کی کامل نفی۔ بہرحال یہ انقلابی نظریات ہیں، اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ یعنی کمیونزم تو صرف یہاں تک پہنچا تھا نا کہ کل اموال، کل پراپرٹی یہ نیشنل ملکیت ہے، قوم کی ملکیت ہے، یہ فرد کی نہیں ہے۔ جیسے جمہوریت کہاں آئی تھی؟ حاکمیت فرد کی نہیں ہے، پوری قوم کی ہے، یہی کہا تھا نا اس نے۔ اسلام کا انقلاب ہے، حاکمیت کسی کی نہیں سوائے اللہ کے، نہ فرد کی نہ قوم کی۔
اسی طرح کمیونزم آیا کہ ملکیت نیشنلائزڈ ہے، یہ ساری کی ساری قومی ملکیت ہے، کسی فرد کی نہیں، جاگیردار کی نہیں، زمیندار کی نہیں، کسی کی نہیں۔ اسلام کہتا ہے کسی کی ملکیت نہیں، صرف اللہ کی ملکیت۔ تو یہ تو ایکسٹریم انقلاب ہے، انقلاب کی یوں سمجھیے کہ آخری حد۔ تیسری فرع کیا ہے اس کی، توحید کی؟ کامل انسانی مساوات۔ کوئی انسان بائی برتھ اعلیٰ نہیں، کوئی ادنا نہیں، کوئی گھٹیا نہیں، کوئی بڑھیا نہیں، کوئی اونچا نہیں، کوئی نیچا نہیں، بائی برتھ۔ بعد میں کسی نے علم زیادہ حاصل کیا وہ اونچا ہو جائے گا، وہ اپنے ایکوائرڈ کریکٹر کی وجہ سے جو چیز اس نے حاصل کی علم، اس کا رتبہ اونچا ہو جائے گا۔ کوئی شخص بہت متقی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جو سب سے بڑھ کر متقی ہے، لیکن یہ ایکوائرڈ کریکٹر ہے۔ بائی برتھ کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں، عورت پر مرد کو کوئی فضیلت نہیں ہے، نوٹ کر لیجئے اس کو، بڑی اہم بات ہے۔ بائی برتھ نہیں ہے، وہ بھی انسان، یہ بھی انسان، اسی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی ہے، بیٹی بھی ہے، اسی ماں کے رحم میں بیٹے نے بھی پرورش پائی ہے، بیٹی نے بھی پائی ہے، بعضکم من بعض۔ تو اونچ نیچ کیسے ہو جائے گی؟ اونچ نیچ کہاں ہوتی ہے؟ جہاں یہ دونوں مل کر ایک گھر کی بنیاد ڈالتے ہیں، خاندان کی، ایک شوہر ایک بیوی۔ اب شوہر برتر ہے، بیوی کمتر ہے۔ As husband and wife they are unequal. الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے وہ حاکم ہے عورتوں پر، لیکن as husband and as wife۔ انسانوں میں آپ دیکھیں، مردوں میں ایک منسٹر ہے، ایک اس کا دربان کھڑا ہوا ہے، یہ دونوں انسان ہونے کے ناطے برابر ہیں کہ نہیں؟ اچھا الیکشن ہوگا تو منسٹر صاحب کا بھی ایک ہی ووٹ ہوگا اور دربان کا بھی ایک ہی ووٹ ہوگا، انسان ہونے کے ناطے برابر، شہری ہونے کے ناطے برابر۔ لیکن یہاں انتظامی اعتبار سے یہ منسٹر ہے یا یہ افسر ہے اور یہ جو ہے اس کا چپڑاسی ہے، قاصد ہے، جو بھی کہے، تو اس اعتبار سے تو برابر نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہ انتظامی معاملہ ہے کہ مرد جو ہے اس کو فوقیت دی گئی ہے عورت پر، لیکن پیدائشی طور پر نہیں۔ عورت اور مرد برابر ہیں، کالے اور گورے برابر ہیں، عرب اور عجم برابر ہیں۔ اب آپ اس کا اندازہ کیجئے، اس انقلابی نظریے کو آج بھی ہندوستان کی عظیم اکثریت قبول کرنے کو تیار نہیں۔ برہمن اونچا ہے، شودر نیچا ہے، شودر کو حقوق کوئی بھی، حالانکہ ہندوستان کی حکومت، بھارت کی حکومت ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے، لیکن لوگوں کے ذہنوں میں جو پختہ ہیں چیزیں، کہیں اگر وہ نچلی ذات کے لوگوں کے لیے کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں کچھ سیٹیں مقرر کر دیتے ہیں، فسادات شروع ہو جاتے ہیں۔ نیچ قوم جو ہے ان کے پوری بستیاں، آبادیاں جلا کر راکھ کر دیتے ہیں۔ یہ نوٹ کر لیجئے، ہندوستان میں جتنا ظلم ہندو کرتا ہے مسلمان پر، اس سے زیادہ ظلم اونچی ذات کا ہندو کرتا ہے نچلی ذات کے ہندو پر۔ یہ اونچی ذات ہے، برہمن ہے، سب سے اونچا ہے، شتری ہے اس کے بعد نمبر 2، پھر ویش ہے، پھر شودر ہے، شودر سب سے نیچے ہے۔ وہاں تو یہ ہے کہ شودر جو ہے وہ مذہبی کتاب پڑھ بھی نہیں سکتا، وید پڑھنا کیا، چھونا کیا، اگر اتفاق سے کہیں گزر رہا ہو اور وید بیان کیا جا رہا ہو اور اس کے کان میں وید کے اشلوک پڑ جائیں بغیر اس کے ارادے کے، تو بھی اس کی سزا یہ ہے کہ سیسا پگھال کر اس کے کان میں ڈال دیا جائے تاکہ اس کی قوت سماعت ختم ہو جائے۔ یہ معاشرہ ہندوستان میں تھا۔ یہی وجہ ہے ہندوستان میں جب اسلام آیا ہے اور انسانی مساوات کا جو ایک نعرہ لگا ہے تو پورا ہندوستان مسلمان ہو جاتا، لیکن ہندو بہت چالاک ہے، بہت چالاک ہے۔
انہوں نے ایک جوابی تحریک برپا کر دی. یہ جو جوابی تحریک بھگت کبیر بھکتی کی تحریک، گرو نانک بھی انہی میں سے تھے. بھکتی تحریک، بھگت کبیر، انہوں نے چیزیں اختیار کی. اسلام سے توحید بھی لے لی. سکھوں کے ہاں توحید ہے، کوئی بت پرستی نہیں، توحید. عبادت ان کی کیا ہے؟ صرف گرنتھ صاحب کا پڑھنا. اکھنڈ پاٹ ہو رہا ہے، جیسے ہم کرتے ہیں کہ قرآن کا ختم ہو رہا ہے بغیر توڑے ہوئے، تو اکھنڈ پاٹ، کھنڈ کہتے ہیں ٹوٹا ہوا، اکھنڈ نہ ٹوٹے، اکھنڈ پاٹ. تو وہ کرتے ہیں ابتدا سے انتہا تک پورا گرنتھ صاحب پڑھا جائے اور لوگ بیٹھے سن رہے ہیں. یہ ان کی عبادت ہے، کوئی بت پرستی نہیں. آپ چلے جائیے ان کے ہاں کوئی تصویریں نہیں، کوئی بت نہیں، کچھ نہیں. اور نمبر 2، انہوں نے اسلام سے یہ مساوات لے لی کہ کوئی اونچ نیچ نہیں. تو گویا کہ انہوں نے اپنے ان 2 اقدامات کے ذریعے سے اسلام کے سیلاب کے آگے بند لگا دیا. جو اسلام کی اچھی چیزیں تھیں لو ہم نے خود قبول کر لی، اب مسلمان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ تو بھکتی تحریک اصل میں ایک ڈیفینسو میکینزم تھا ہندوازم کا، اسلام کا راستہ روکنے کے لیے، کہ ایک توحید انسان کی فطرت کو اپیل کرتی ہے. توحید، شرک فطرت کے خلاف ہے، عقل کے خلاف ہے. نمبر 2، یہ اونچ نیچ، یہ بھی طبیعت انسانی جو ہے، فطرت انسانی پر گراں ہے. بہرحال میں نے ہندوستان کا آپ کو بتایا کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کتنا بڑا انقلابی نظریہ ہے. لیکن یہی بات امریکہ میں ہے، وہاں کالے اور گورے کا معاملہ ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ واقعتاً give the devil his due، شیطان بھی اگر کوئی کار خیر کرے تو ہمیں تو ماننا پڑے گا کہ یہ کام اچھا ہے. امریکن گورنمنٹ نے، اسٹیٹ نے ہر ممکن تدبیر کی ہے کہ لوگوں میں سے یہ کالے اور گورے کا فرق ختم ہو جائے. ڈسکریمنیشن وہاں بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم. لیکن لوگوں کے احساسات کے اوپر تو قانون عمل نہیں کر سکتا. میرے پڑوس میں آ کر ایک کالے نے، افرو امریکن نے، فرض کیجئے مکان خرید دیا. اب میں یہاں سے اپنا مکان بیچوں گا، چلا جاؤں گا. وہاں کیا ہوتا ہے، جتنے ڈاؤن ٹاؤنز کہلاتے ہیں امریکہ میں، یہ ڈاؤن ٹاؤن کی اصطلاح آپ نے سنی ہوگی، ہر شہر کا ایک مرکز ہوتا ہے، کاروباری مرکز، انتظامی مرکز. اسکائی اسکریپرز اس میں کھڑے ہوتے ہیں، 20 30 40 منزلہ بھی مارتے ہیں. پھر یہ کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ پھر علیحدہ، جیسے سیٹلائٹ ٹاؤنز ہم نے بنانے شروع کیے، تو علیحدہ باہر جا کر. تو ڈاؤن ٹاؤن میں آ کر کسی کالے نے مکان خریدا نہیں کہ وہاں سب نے جو ہے بیچنا شروع کر دیا، جائیداد کی قیمت گر جائے گی. ڈاؤن ٹاؤن پر قبضہ کالوں کا، باقی سب باہر گئے. آپ چلے جائیے مینہٹن میں دیکھ لیجئے، یہ واشنگٹن کا ڈاؤن ٹاؤن پورا کا پورا افرو امریکنز کے قبضے میں ہے، اور وہاں کوئی گورا رہنا پسند نہیں کرتا. یہ ہے ان کے احساسات کا معاملہ. اب اس پر کیا مقدمہ چلائیں گے؟ بھائی میں اپنا مکان بیچ رہا ہوں، میں نے کوئی جرم تو نہیں کیا. کیوں بیچ رہا ہوں؟ اس لیے بیچ رہا ہوں کہ میرا پڑوسی آگے آئی ہے اور میں اسے دیکھنے کو تیار نہیں ہوں. لیکن قانوناً تو مجھے حق ہے، میری پراپرٹی میں جب چاہوں بیچوں. 10 لاکھ کی پراپرٹی میں 5 لاکھ میں بیچتا ہوں، مجھے حق ہے. آپ مجھے کیسے روکیں گے؟ تو یہ چیزیں جو ہے آج بھی میں نے آپ کو بتا دیا، یعنی ڈیموکریسی جسے کہتے ہیں، اس کا امام اول اس وقت امریکہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. امام دوم جو ہے وہ بھارت ہے. بگیسٹ ورکنگ ڈیموکریسی آف دی ورلڈ از بھارت. 1 ارب کے قریب اس کی آبادی ہے. امریکہ تو 20-25 کروڑ 25-30 کروڑ ہے کل. بھارت کی آبادی کا تصور کیجئے. پھر بھارت میں لٹریسی پرسنٹیج بہت کم ہے، پھر بھی ڈیموکریسی چل رہی ہے. آج 55 برس ہو گئے جمہوریت چل رہی ہے. گاڑی جو ہے اسی پٹڑی کے اوپر چل رہی ہے. میکسیمم یہ کہ 1 سال کے لیے ایمرجنسی لگی تھی بس، وہ بھی ودن کانسٹیٹیوشن. ایکسٹرا کانسٹیٹیوشن آج تک 1 دن بھی بھارت میں نہیں آیا. اس کے برعکس ہم اپنا تو کیا حال بیان کریں. یہاں تو جو ہے پٹری پر گاڑی جو ہے چند سال چلی تھی شروع میں، اس کے بعد کبھی چڑھی ہی نہیں.
اکھیڑ پچھاڑ، گائے آئی کہ گدھا گیا یا گدھا آ گیا کہ گائے چلی گئی، یہ ہے گاؤ آمد کے خر رفت، کہ خر آمد کے گاؤ رفت۔ چند سال چلی کوئی سیاسی نام نہاد جمہوری، پھر ماشاء اللہ، پھر ماشاء اللہ۔ تو اس کا کیا وجہ ہے؟ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ دنیا کا امام اعظم ڈیموکریسی میں، اور سب سے بڑی ڈیموکریسی بھارت، دونوں میں ڈسکریمنیشن جو ہے اس کو نکالا نہیں جا سکا لوگوں کے ذہنوں سے، ان کی سوچ سے، ان کے احساسات سے، ان کے جذبات سے۔ کیسے ختم کریں؟ یہ ختم کیا نقطہ توحید نے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم، پہلی بات نوٹ کرو، ہم نے پیدا کیا تم سب کو۔ یہ وحدت خالق، گورے کو پیدا کرنے والا بھی اللہ اور کالے کو پیدا کرنے والا بھی اللہ، زرد روح کو پیدا کرنے والا بھی اللہ اور براؤنز کو پیدا کرنے والا بھی اللہ، مشرق والوں کا پیدا کرنے والا بھی اللہ اور مغرب والوں کو پیدا کرنے والا بھی اللہ، مردوں کو پیدا کرنے والا بھی اللہ، عورتوں کو پیدا کرنے والا بھی اللہ۔ وحدت الہ، وحدت خالق۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، دوسری وحدت، ایک مرد اور ایک عورت سے تمہیں پیدا کیا، تمہارا جد امجد ایک ہے، باقی نسلیں بنتی چلی گئیں، شکلیں صورتیں بدلتی چلی گئیں، مختلف علاقوں کے حالات جو موسمی تھے اس کے اعتبار سے وضع قطع بدل گئی، شکلیں بدل گئی، رنگ بدل گئے، یہ دوسری بات ہے۔ ہو تو ایک ہی آدم، ایک ہی حوا کی اولاد، لہذا کوئی اونچ اور کوئی نیچ نہیں ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، تمہیں ہمیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ سب انسان ایک ہی شکل کے ہوتے، ایک ہی رنگت کے ہوتے، کیسے پہچانتے؟ آپ کو معلوم ہے دو جڑواں بھائی یا جڑواں بہنیں ہوتی ہیں، ان میں پہچان مشکل ہو جاتی ہے۔ تمام انسان ایک ہی کوئی چھاپا ہوتا، ایک ہی سانچا، اسی میں ڈھلے چلے آ رہے ہیں، سب کی ناکیں ایک جیسی ہیں، سب کی آنکھ ایک جیسی ہے، سب کے کان ایک جیسے ہیں، سب کی رنگ، کیسے پہچانتے کہ یہ کون ہے؟ اب تو ہوتا کیا، آپ نے دور سے دیکھا یہ چینی آ رہا ہے، چینی دیکھتے پتا چل گیا چینی، چائنیز ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے، اس کا تاریخی پس منظر یہ ہے، اس کا جیوگرافیکل پس منظر یہ ہے، وہاں کے سیاسی حالات یہ ہیں، سب معلوم ہمیں صرف شکل دیکھ کر۔ یہ جاپانی ہے، یہ حبشی ہے، یہ سارا پتہ چل جاتا ہے۔ تو جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، تاکہ پہچانو ایک دوسرے کو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقیناً تم میں اللہ کے نزدیک سب سے بڑا، سب سے باعزت وہ ہے جو سب سے بڑھ کر متقی ہے۔ تقویٰ کی بنیاد پر ہے کون اونچا کون نیچا۔ چنانچہ یہ وہ بات ہے جو حضور نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمائی، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، کسی عرب کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، نہ کسی عجمی کو کسی عرب پر کوئی فضیلت، ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر، کسی سرخ سفید رنگت والے کو سیاہ فام کے اوپر کوئی فضیلت نہیں، کسی سیاہ فام کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ کیا یہ بھی ایسا خیال ہے کہ کالے جو ہیں وہ افضل ہیں گوروں سے؟ امریکہ میں بسنے والے افرو امریکنز کہتے ہیں ہم افضل ہیں، ہمارا رنگ پکا ہے، ان کا کچا ہے، ہم جو ہیں افضل ہیں تخلیق کے اعتبار سے، ہم تخلیق کے اگلے مرحلے پر ہیں کہ ہمارا رنگ اللہ نے بالکل پکا کر دیا۔ یہ کچے رنگ کے لوگ ہیں، یہ نامکمل لوگ ہیں، انکمپلیٹ ہو گئے۔ مذاق اڑاتے ہیں گوروں کا، ان کی جو بھی ان کی کلبیں ہوتی ہیں ان میں بیٹھتے ہیں، یہاں تک کہ جو بظاہر مسلمان ہو گئے، علیجہ محمد، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا، وہ کافر تھا، وہ اپنے آپ کو اوتار سمجھتا تھا اللہ کا اور نبی بھی سمجھتا تھا، اس کا بیٹا البتہ جو ہے وارث دین محمد اب صحیح اسلام پر ہے۔ ان کی جو عبادت ہوتی تھی وہ یہی تھی، چرچ جس کو وہ کہتے تھے مسجد، اس مسجد کے اندر کرسیاں رکھی ہوئی ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک صاحب کھڑے ہوئے تقریر کر رہے ہیں، گوروں کے اوپر فقرے چست کیے جا رہے ہیں، لطیفے بیان کیے جا رہے ہیں،
ان کو جو ہے برا بھلا کا بس یہی عبادت تھی ان کی۔ وہ سمجھتے ہیں ہم مکمل ہیں۔ اسی لیے میں کبھی کبھی حیران ہوا کرتا تھا، حضور نے فرمایا وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَىٰ حَمْرَىٰ، کسی کالے کو بھی کوئی فضیلت کسی گورے پر نہیں ہے۔ جا کر امریکہ میں مجھے معلوم ہوا کہ یہ اس کے بھی رائے رکھنے والے لوگ ہیں۔ کلکم بنی آدم و آدم من تراب، تم سب کے سب آدم کی اولاد اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا تھا، کہاں سے فضیلت آ جائے گی؟ یہ 3 کورولریز ہیں جو میں نے آج عقیدہ توحید آپ کے سامنے بیان کی۔ یہ دوسری بات ہے کہ آج ہمارے ہاں توحید صرف عقیدہ بن کر رہ گئی ہے، ایک نظریہ، انقلابی نظریہ، انسان کی سوشولوجی پر کس کس اعتبار سے زد پڑتی ہے، کن کن چیزوں کی جڑیں کٹتی ہیں، ہمیں خود احساس نہیں۔ ہمارے ہاں وہ غلط تصورات خود ہیں۔ سید زادہ جو ہے وہ اونچا ہے اور مسلی تو چارپائی پہ برابر نہیں بیٹھ سکتا، مسلی ہے۔ وہ شیخ جو ہندو سے شیخ جو ہے شودر سے کنورٹ ہو گیا ہے وہ نیچا ہی رہے گا۔ ہاں جو ان کے ہاں اونچی ذات کے ویش تھے وہ ایمان لے آئے ہیں تو وہ شیخ کہلاتے ہیں۔ ابھی ساری برادریاں جو ہے، چنیوٹی برادری اور بھیرے کی برادری اور پنڈ دادن خان کی برادری اور جھنگ کے شیخ، یہ سب شیخ کون ہیں؟ یہ 3rd ورن جو ہے ان کا، اس سے جو ایمان لائے مسلمان ہوئے۔ لیکن جو 4th ورن ہے، شودر سے جو ایمان لایا ہے، اس کا وہ گھٹیا ہی رہے گا، وہ کبھی بھی بڑھیا نہیں ہو سکتا۔ براہمن سے مسلمان ہوا وہ بھی شیخ کہلائے گا۔ علامہ شیخ محمد اقبال براہمن تھے، ان کے آباء و اجداد، وہ شیخ کہلائیں گے۔ البتہ جو 2nd ورن تھا ہندوؤں کا، انہوں نے اپنے آپ کو نہ شیخ کہلایا نہ کوئی اور، انہوں نے اپنی گوتیں اور قومیتیں برقرار رکھی، راجپوت، جاٹ۔ اب آپ کو گل مسلمان بھی مل جائیں گے اور گل جو ہے سکھ بھی ہے، ہندو بھی ہے۔ یہ ان کی جو اپنی ذاتیں ہیں، گوتے ہیں، یہ جو کہ تو چل رہی۔ بہرحال یہ 3 کورولری سمجھ لیجئے، یہ ہے اس انقلاب کا بنیادی فلسفہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا۔ یہی وجہ دیکھیے، ایک بات بڑی اہم ہے، اگرچہ قرآن مجید میں ابتدا میں جو سورتیں اور آیتیں نازل ہوئی ان میں بظاہر زیادہ زور ایمان بالآخرت پر ہے، روزے جزا و سزا، روز قیامت، آخرت، جنت اور دوزخ، اس پر زور۔ لیکن دعوتی جو نقطہ تھا وہ کیا تھا؟ معلوم ہوتا ہے حضور جب بھی گلیوں میں آپ جاتے تھے تو آپ کیا کہتے تھے؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم فلاح پا جاؤ گے۔ دعوت کا مرکزی نقطہ یہ تھا توحید۔ البتہ یہ جگانے کے لیے، ہوش میں لانے کے لیے، الحاقہ ملحاقہ، القارعہ ملقارعہ، یہ جو صورتیں نازل ہوئی ہیں، عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، یہ ہوش میں لانے کے لیے، جگانے کے لیے۔ جیسے اسے کہا ہے مولانا حالی نے، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، وہ ہے قیامت کا تذکرہ۔ لیکن یہ کہ جو دعوت کا مرکزی نقطہ کیا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، فلاح پا جاؤ گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، حضرت بلال کو جب ان کی گردن میں رسی ڈال کر اور دے دیا گیا چھوکروں کو کہ انہیں گھسیٹو، اب مکے کی گلیوں میں گھسیٹتے پھرو، جسم ادھڑ رہا ہے، کھال ادھڑ رہی ہے، نوکیلی چٹانیں ہیں، نوکیلی پتھریلی زمین ہے اور منہ سے جھاگ نکل رہا ہے، لیکن کیا کہہ رہے؟ احد 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 احد، ایک ہی کو مانوں گا اور کسی کو نہیں۔ اصل جھگڑا جو تھا وہ توحید و شرک کا تھا۔ وہ بھی اللہ کو مانتے تھے اکثر و بیشتر لوگ، لیکن ساتھ ہی شرک بھی تھا۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اور دعویٰ یہی تھا کہ ان سب کی نفی کرو، ایک اللہ کو مانو۔ اس توحید کا ایک پہلو اور جان لیجئے، انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس تندہی کی ضرورت تھی، تن من دھن لگا دینے کی، اصل میں وہ ایمان باللہ جب انسان کا حال بن جاتا ہے
اور انسان جب محسوس کرے کہ اس کائنات میں پتا تک بھی نہیں ہل سکتا اللہ کی مرضی کے بغیر، کچھ مجھ پر نہیں آ سکتا جب تک کہ اللہ اجازت نہیں دے گا، تو جو ثابت قدمی پیدا ہوتی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، جو ہمت اور جو جرت پیدا ہوتی ہے، جو خوف اور حزن سے نجات ملتی ہے، اسی لیے کہا گیا ہے فاصبر وما صبرک الا باللہ، اے نبی آپ صبر کیجئے، جھیلیے، برداشت کیجئے، اور آپ کا صبر تو اللہ ہی کے سہارے قائم ہے۔ تو یہ توحید ایک طرف انقلابی نظریہ ہے، ایک طرف انسان کا جب حال بن جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ سے وفاداری، اللہ سے خلوص، یہ چیز ہے در حقیقت کہ جو اس کے استقامت اور اس کے لیے اس راہ میں تن من دھن سب کچھ قربان کر دینے کے لیے اسے خوش دلی کے ساتھ آمادہ کرتی ہے۔ اب یہ مضمون انشاءاللہ اگلے جمعے میں ہم آگے بڑھائیں گے، لیکن آج چند باتیں اور۔ افغانستان کے حالات جو سامنے آ رہے ہیں، بد امنی مسلسل پھیل رہی ہے، آپس میں وار لارڈز کی کوئی نہ کوئی خبر آتی ہے، آج ان کے درمیان تصادم ہو گیا اتنے مر گئے، ان کے درمیان تصادم ہو گیا اتنے مر گئے۔ وسطی صوبے جو 3-4 ہیں قندھار سے اوپر، ارزگان ہے، بامیان ہے، یہ بڑے اونچے پہاڑ ہیں اور بہت دشوار گزار علاقے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے ملا عمر انہی میں جو ہے وہ پناہ گزین ہے، لیکن ظاہر بات ہے وہاں چڑھنا، چڑھ کر تلاش کرنا، لانا ہے جوئے شیر کا۔ امریکی مرنے کو تیار نہیں، کوئی اور بھی کام خواہ کیوں مرنے کو تیار ہوگا؟ وہ جتنی باہر کی فوجیں آ رہی ہیں انہوں نے صرف کابل کے اندر امن رکھا ہوا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، باقی جو افغانستان ہے وہ ان کے قبضے میں ہے ہی نہیں۔ اور صاف کہہ دیا گیا ہے کہ مرکزی حکومت جو ہے اس کا ان صوبوں پر کنٹرول ہی نہیں ہے۔ ان صوبوں میں جو ایک شادی کے اجتماع کے اوپر بم گرا دیا گیا تھا، اس کے بارے میں بھی خبر یہی ہے کہ انہیں اطلاع یہ ملی تھی کہ یہاں ملا عمر موجود ہے، تو وہ غلط تھی بات، وہ بہت سے آدمی جو ہیں وہ نہتے وہاں مارے گئے بیچارے۔ لیکن اب ان صوبوں کے گورنروں نے اعلان کر دیا ہے کہ اگر امریکہ نے دوبارہ ایسا کوئی بم ہم پر پھینکا تو ہم سب جمع ہو کر امریکہ کے خلاف جنگ کریں گے۔ کوفی عنان صاحب کا بھی آ گیا ہے بیان کہ طالبان نے حقیقت میں پورے طور پر ہتھیار نہیں ڈالے ہیں، ان کی قوت انٹیکٹ ہے، معاملہ جو ہے یہ خیال کرنا کہ بات ختم ہو گئی ہے یہ درست نہیں ہے۔ آج یہ خبر آئی ہے بڑی اہم ہے، افغانستان کے اندر القاعدہ کے ساتھ ایک جھڑپ ہوئی ہے۔ پہلے اصل میں محسوس ہو رہا ہے کہ ایسا ہو رہا تھا کہ القاعدہ کے جو لوگ بچے کھچے تھے وہ پاکستان آ رہے تھے اور پاکستان میں قبائلی علاقوں میں انہیں پناہ مل رہی تھی۔ اب جب امریکہ اور پاکستان نے جوائنٹ ایکشن کیا ہے اور وہاں جو ہے ان کو تلاش کر کر کے گرفتار کرنا یا مارنا شروع کیا ہے، تو اب ظاہر بات ہے کہ وہ اب پاکستان میں نہیں آ رہا ہے، وہی افغانستان میں جم کر مقابلہ کر رہے ہیں۔ چنانچہ ایک ایسی جھڑپ ہوئی ہے کہ جس میں 3 تو طالبان شہید ہوئے ہیں، لیکن 6 جو ہیں ان کی جو فوج ہے مرکزی سرکاری کرزئی صاحب کی، 6 آدمی ان کے مارے گئے۔ یہ صورتحال افغانستان کی ہے جس سے اندازہ یہ ہو رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ وہ سبق جو انگریزوں نے 3 افغان جنگوں میں سیکھ لیا تھا اور سمجھ لیا تھا اور پڑھ لیا تھا کہ افغانستان ایک ایسا ملک ہے جسے فتح کرنا تو آسان ہے، قبضہ رکھنا آسان نہیں ہے۔ یہ تینوں جو فوجیں گئی 3 مرتبہ ہندوستان سے، برطانوی فوجیں فتح تو کرتی چلی گئی، ہتھیار اعلیٰ سے اعلیٰ ان کے پاس جو ہے وہ توپیں بڑی سے بڑی، سب کچھ تھا، بہت منظم آرمی، جو ٹرینڈ آرمی ہو۔ کہاں وہ بیچارے لوگ جو وہ کوئی فوج کی شکل میں تو نہیں ہوتے، لیکن یہ کہ قبضہ کر لیا، اب قبضہ رکھنا مشکل ہے۔ اب گوریلا وار انہوں نے شروع کر دی اور نشانے لے لے کے مارنا شروع کیا، تب بھاگے وہاں سے، 3 مرتبہ برطانوی بھاگے۔ چنانچہ شاید آپ کو یاد ہوگا جس زمانے میں روس کا بھی حملہ جاری تھا اور جنگ ہو رہی تھی افغانستان میں، ادھر سے مجاہدین تھے ادھر سے روسی تھے، اس وقت مارگریٹ تھیچر آئی تھی یہاں پر، وزیر اعظم جو وزیر عظمیٰ کہے اسے، وزیر اعظم تھی، پرائم منسٹر آف برطانیہ، برٹن۔
اور اس نے جا کر یہ جو سرحد ہے ہماری، جو درہ خیبر پر سرحد بنتی ہے، وہاں جا کر اس نے تقریر کی تھی. اس کا ایک جملہ مجھے بہت پسند آیا تھا. We learnt our lesson and the Russians will also soon learn their lesson. ہم نے سبق سیکھ لیا تھا 3 مرتبہ افغانستان پر حملہ کر کے، جو پھر ہمارا حشر ہوا، پھر ہمیں دم دبا کر بھاگنا پڑا 3 مرتبہ. ان قریب روسیوں کو بھی وہ سبق مل جائے گا، وہ سیکھ لیں گے. لیکن اندازہ یہ ہوا کہ برطانیہ اور امریکہ کے بڑے گہرے تعلقات ہیں، بڑے بھائی چھوٹے بھائی کی طرح ہیں. یہ سبق انہوں نے امریکیوں کو نہیں پڑھایا. امریکیوں کو اب یہ سبق جو ہے سیکھنا ہوگا، اور اس سے توقع ہو رہی ہے کہ انشاءاللہ العزیز افغانستان کے اندر یہ جو انتہائی ایک ہمارے لیے مایوس کن صورت پیدا ہو گئی تھی، نہایت مایوس کن، تکلیف دہ، آزردگی افسردگی انتہا کو. خود میری اپنی کیفیت یہ رہی ہے، اور میں نے کبھی چھپایا نہیں ہے، بیان بھی کیا ہے، سخت صدمہ، ڈپریشن کی کیفیت. انشاءاللہ یہ صورتحال بدلے گی. اور بھی دور فلک ہیں ابھی آنے والے، ناز اتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے. اس اعتبار سے اس وقت کیا حال ہوگا پھر پرویز مشرف اگر اس وقت تک موجود رہے، تب انہیں ہوش آئے گا کہ میں غلط خیالات میں رہا. اور آج مجھے سورہ مائدہ کی 2 آیات جو ہیں 51-52، اس کا یہ پہلو بہت متعلق لگ رہا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء. دیکھو یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اپنا دوست اور حمایتی اور پشت پناہ نہ بنانا. بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے پشت پناہ ہیں، مددگار ہیں. جس طرح بش صاحب جو ہے پشت پناہی کر رہے ہیں شیرون کی، انتہائی جو ہے سفاک قاتل، لیکن یہ کہ اسے مین آف دی پیس قرار دیا جا رہا ہے. بہرحال یہ ایک دوسرے کے جو ہے ساتھی ہیں. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، بڑے سخت الفاظ ہیں. تم میں سے جو کوئی ان کے ساتھ دوستی گانٹے گا وہ انہی میں سے شمار ہوگا، وہ پھر مسلمانوں میں شمار نہیں ہوگا. بڑی سخت وعید ہے. کاش کہ ہمارے حکمرانوں نے یہ آیات پڑھی ہوتی، سوچا ہوتا، غور و فکر کیا ہوتا. یہ تو ان کے لیے بنیادی پالیسی معین کرنے والی آیات ہے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ایسے ظالم لوگوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تو تم دیکھتے ہو کہ وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر روگ ہے، نفاق ہے، ایمان قائم نہیں ہے، یُسَارِعُونَ فِيهِم، وہ انہی میں گھستے ہیں، انہی کے اندر. اب بھی اپیل ہو رہی ہے امریکہ سے کہ صلح کرا دے، امریکہ سے عدل کرا دے. یہ امریکہ ہی تو ہے جو سارا کچھ ہو رہا ہے، امریکہ کے ذریعے ہو رہا ہے، امریکہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. لیکن پھر یسارعون فیہم، انہی کے اندر گھس رہے ہیں، بھاگ دوڑ کر کے انہی کی طرف جاتے ہیں. یقولون، اور کہتے کیا ہیں، نخشی ان تصیبنا دائرہ، ہمیں اندیشہ ہے کہ کوئی بڑی مصیبت ہم پر نہ آ جائے، اس لیے ہم ان کے دوست بن رہے ہیں. مشرف صاحب نے کیا کہا تھا، ہمارا کشمیر کوز ختم نہ ہو جائے اس لیے ہم ساتھ دے رہے ہیں. ہمارے اسٹریٹجک ایسٹس جو ہیں ان پر کوئی جو ہے قبضہ نہ کر لی، اس لیے ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں. یہی تھا نا مسئلہ، تو یہی گنوائی تھی. اور سب سے پہلے پاکستان، ہمیں پاکستان کو بچانا، ورنہ پاکستان چلا جائے گا. ہم طالبان کو بچاتے ہوئے پاکستان کو نہیں کھونا چاہتے، ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف پاکستان. یہ ساری مصلحتیں میں نے ان سے کہا تھا 16 ستمبر 2001 کو کہ یہ آپ کی مصلحتیں عارضی ہیں، ایک ایک کر کے یہ ساری چیزیں آپ پر آئیں گی. اس لیے کہ پیچھے اصل میں یہودی سازش ہے، اور یہودی کبھی بھی اس کو چین نہیں آ سکتا جب تک کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کو وہ ختم نہیں کرا لیتا. آنے والی جو بڑی جنگ ہے الملحمۃ العظمیٰ، اس میں اسے خطرہ صرف پاکستان سے. اور صاف کہا تھا یہ بن گوریان نے، 1967 کی جو جنگ ہوئی تھی بہت بڑی، اور اسرائیل نے عربوں سے بڑے بڑے علاقے چھین لیے تھے. اس کے بعد انہوں نے فتح کا جشن منایا پیرس میں. وہاں جو وزیر اعظم تھا اسرائیل کا بن گوریان، اس نے تقریر کی اور اس نے کہا ہمیں کسی عرب ملک سے کوئی اندیشہ، کوئی خطرہ نہیں، ہمیں اندیشہ ہے تو پاکستان سے. یہ 1967 کی بات ہے، ابھی تو ہم ایٹمک بنے بھی نہیں تھے، لیکن ہماری فوج کی بار شہرت تھی دنیا کے اندر.
کہ ون آف دی فائنسٹ آرمیز آف دی ورلڈ، یہ شہرت تھی اس وقت۔ بہرحال فرمایا نقشہ ان تصیبنا دائرہ فعسى اللہ ان یاتی بالفتح، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی مسلمانوں کو فتح عطا کر دے، دوبارہ طالبان کا عروج ہو جائے، او امر من عنده، یا اپنے پاس سے کوئی اور ایسا واقعہ ظاہر فرما دے، فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسہم نادمین، پھر وہ ندامت کا شکار ہو کر رہ جائیں گے اس چیز پر جو اپنے دلوں میں انہوں نے چھپا رکھی تھی۔ تو مجھے توقع ہے کہ انشاءاللہ ایسا ضرور ہوگا۔ آخر میں ایک خبر اڑ رہی ہے کہ مجھے اشتہاری مجرم قرار دے دیا گیا، چنانچہ یہ خبر جو ہے چونکہ جنگ اخبار میں چھپی اور جنگ باہر بھی جاتا ہے تو امریکہ سے فون آئے، جگہ جگہ سے فون آئے، اس کی ساری تفصیل اگرچہ تازہ ندائے خلافت اس کے دائرے میں کر دی گئی ہے، لیکن ندائے خلافت ہر جگہ نہیں جاتا۔ میری یہ تقریر جو ہے یہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے پوری دنیا میں جاتی ہے، اس لیے میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں۔ جس زمانے میں دفاع پاکستان اور افغانستان کونسل کام کر رہی تھی تو جلسے مقرر ہوئے تھے مختلف شہروں میں، اس کے تحت تو کوئٹہ میں جلسہ تھا 2 نومبر 2001 کو۔ ان میں طے یہ تھا کہ ہر جلسے میں جو مرکزی قیادت ہے ان میں سے ایک شخص ضرور پہنچے، کہیں جماعت اسلامی کے امیر مولانا قاضی حسین احمد پہنچ جائیں، کہیں JUI کے امیر مولانا فضل الرحمان پہنچ جائیں۔ کوئٹے کا معاملہ یہ ہوا کہ قرۂ فال بنام من دیوانہ زدند، وہ میرے بارے میں فیصلہ کیا گیا کہ انہیں آنا چاہیے۔ میں گیا وہاں، تقریر ہوئی اور تقریریں بہت سے لوگوں نے کی۔ ظاہر بات ہے اس وقت کی جو کیفیات تھی اس میں ہماری تقریروں میں جوش و خروش تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس پر ایک FIR کاٹ دی گئی 5-6 آدمیوں کے نام، لیکن اس کو سیل کر دیا گیا، یعنی محفوظ کر دیا گیا بوقت ضرورت، کبھی ضرورت ہوگی تو اس کو نکال لیں گے، کام میں لے آئیں گے۔ تو ہم مطمئن تھے کہ ابھی تو وہ سیل پڑی ہوئی ہے FIR، اس میں میرا نام بھی ہے۔ اس کے بعد وہاں ایک پریس کانفرنس ہوئی، اس میں JUI کے بھی نمائندے تھے، ہمارے بھی، راشد گنگوہی صاحب جو امیر ہیں بلوچستان کے وہ شامل تھے۔ ان کے خلاف ایک اور جو ہے پرچہ کٹ گیا اور انہیں گرفتار بھی کر لیا گیا۔ چنانچہ یہ حضرات کچھ عرصے جیل میں رہے، عبدالغفور حیدری صاحب بھی JUI کے اور راشد گنگوہی صاحب تنظیم اسلامی کے، اور بھی ایک آدھ آدمی، لیکن بعد میں ان کی ضمانتیں ہو گئی، وہ چھٹ گئے۔ اب معلوم ہوا اسی اثنا میں وہ کیس منتقل کر دیا گیا انسداد دہشت گردی عدالت کو۔ تو انسداد دہشت گردی عدالت کو کیس منتقل کر دیا گیا، اس نے کہیں معمولی سا کوئی سمن ایشو کیا ہوگا، مجھ تک وہ سمن بھی نہیں پہنچا، کوئی اطلاع نہیں، کوئی وارنٹ نہیں، کوئی سمن نہیں۔ اخبار میں اشتہار دے دیا کہ یہ اشتہاری مجرم ہے اور یہ جو ہے ان کو سمن دیا گیا، سمن پہنچا نہیں، پہنچایا نہیں جا سکا۔ تو اس میں کہا گیا ہے کہ 2 تاریخ تک لازماً، 2 تاریخ کو 2 اگست کو لازماً عدالت میں پیش ہو۔ انشاءاللہ میں جاؤں گا، پیش ہو جاؤں گا، بس یہ کل حقیقت ہے اس کی۔ لیکن چونکہ اس طرح کی باتیں لوگوں کے اندر اڑ رہی ہیں، پتہ نہیں یہ کس سلسلے میں ہے، تو میں نے پورا پس منظر آپ کو بتا دیا ہے۔ ہمارے امریکہ سے جنہوں نے فون کیا کہ یہ کیا بات ہے، معلوم ہوا آپ اشتہاری ملزم ہو گئے ہیں، تو وہ ہمارے وہاں کے جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں تنظیم اسلامی نارتھ امریکہ کے عطاء الرحمان صاحب، وہ شریر علیل بھی ہیں، ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ میرے لیے دعا آپ کرائیے گا کہ اللہ صحت یاب فرمائے۔ اللہم اشفہ وارحمہ، اللہم اشفہ وارحمہ، اللہم اشفہ وارحمہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر